نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے کامیابیاں حاصل کرنے کی محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں خواہشات، جائیداد، مکان، عزت، تفوق، غلبہ، کھانے پینے، عورت وغیرہ رکھی ہے، اور جتنے اعتبار سے اس میں خواہش رکھی ہے اتنے ہی اعتبارات سے خواہشات پورا ہونے کے لیے اعلیٰ نقشہ تیار کیا ہے۔ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ محنت کرو کہ وہ اعلیٰ نقشہ مل جائے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اگر انسان اس صحیح محنت کو کرے تو دنیا میں بھی ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ صحیح محنت یہ ہے کہ خواہشات کو دبائے اور ان طریقوں کو زندہ کرے، پیدا کرے، اس سے آگے نہ بڑھنے دے۔ مکان، کمانا، کھانا پینا، عورت و بچے کی خواہش میں اس کی طلب کے مطابق نہ کرے بلکہ صرف حد الہی تک رکھے، تو حق تعالی جل شانہ دنیا و آخرت میں نواز دیں گے۔ اندر خواہش ہے اور باہر ہے مشاہدات۔ انسان کی محنت کے یہ دو محور ہیں۔ اندر سے خواہش ابھارتی ہے، مشاہدہ میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور خدا کے احکام صرف زبان کے بول رہتے ہیں۔ انبیاء کرام اسی وجہ سے آتے کہ انسان کو خواہش و مشاہدہ سے موڑے۔ تمام انسانوں کو زندگی کی سہولت اسی وقت ملے گی جب ان دونوں کو دبایا جائے، ورنہ ہر انسان کی خواہش اس دنیا پر غالب ہونے کی ہے۔ ایک کی خواہش دبی ہوئی، ایک نے ذرائع کے راستے سے وزارت عظمی حاصل کر لی، مال ہونے کی وجہ سے خواہش پوری کرتا ہے، کوٹھی بناتا ہے اور بناتا جاتا ہے۔ خواہش تو ساتوں زمین سے بڑے نقشے کو حاصل ہے۔ اگر سب اس دنیا کے حصول پر کوشش کرے تو اس سے آپس میں جنگ و اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کا خون کر کے اپنے نقشے کو بڑھائے گا۔ انبیاء کرام کا راستہ یہ ہے کہ خواہش کے پورے ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے، وہاں خواہش کا ہر جز اعلیٰ درجہ میں پورا ہوگا۔ دنیا میں بقدر حاجت خواہش پوری کی جاتی ہے۔ مثلا کالج میں آنے والے طلبہ میں مختلف اونچے نیچے نقشوں، گورنری، صدارت، وزارت، ڈپٹی وغیرہ کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے نقشے باہر ہیں، صرف ان کی حاجات کے لحاظ سے انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک کمرے میں کئی طلبہ، ایک حمام میں کئی طلبہ، ایک میدان میں کئی کمروں والے، بس یہاں محنت کر کے قابل بن جاؤ۔ یہاں کالج میں بھی ہر طالب علم کی تمنا ہے کہ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، حالانکہ یہاں دوسروں کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے، بلکہ تم اول درجے میں کامیاب ہو جاؤ۔ درخواست دو، کالج والے تصدیق کی وجہ سے بڑا عہدہ ملے گا۔ کالج کے زمانے میں گورنر و وزیروں کے بچوں کے لیے بھی ایک نوکر رکھا جاتا ہے، اور جب اس اکیلے کے لیے ایک مستقل 15 کمروں والی کوٹھی، فرنیچر، غسل خانے اور 5-6 نوکر ہوں گے۔ اس طرح دنیا کالج کی طرح ہے، یہاں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے، سب ایک نقشے پر نہیں آ سکتے، تم تیاری کر لو۔ ہر مسلم کے لیے خدا نے دنیا سے کم از کم 10 گنا بڑی جنت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو جہنم دکھلا کر کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارے حصے کی جہنم خالی پڑی ہے، تم اس میں جاتے اگر اعمال اچھے نہ ہوتے۔ اب ان جنتیوں کو ان کے حصے کی جنت دکھلائی جائے گی اور کہا جائے گا اعمال اچھے نہ ہوتے، اب ان جنتیوں کی جہنم ان جہنمیوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور عذاب 2 گنا ہو جائے گا۔ ایسے ہی جہنمیوں کو ان کے حصے کی جنت دکھلائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تمہارے حصے کی جنت ہے، اگر اعمال و ایمان اچھے ہوتے تو تمہیں یہ مل جاتی، اب یہ تمہارے حصے کی جنت جنتیوں کو مل جائے گی۔ ہر انسان کے لیے دونوں نقشے تیار کر رکھے ہیں۔ دنیا عیش و مصیبت نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا اثر ہے۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں تمام حالات، رنج و غم و راحت وغیرہ کے احساس کا تعلق جسم سے ہے، روح پر اس کا اثر عالم برزخ میں ہے۔ اصل حالات کا تعلق روح سے ہے اور جسم پر اس کا اثر جائے گا۔ قبر میں جسم تو نہیں ہوتا بلکہ برزخ میں رکھی ہوئی روح پر مارا جاتا ہے۔ بچھو اسے ہی کاٹتے ہیں اور اس کے جسم پر اثر پہنچے گا، خواہ وہ قبر میں ہو یا اسے جانور رکھا جائے، جانور وغیرہ کھا جائے یا راکھ بنا کر اڑا دیا جائے۔ عالم آخرت میں احساس، حالات کا تعلق جسم و روح سے ہوگا۔
دونوں کو سام کاٹے گا، دونوں کی فرشتے پٹائی کریں گے، دونوں کے سارے حصے جسم وہ روح کے ساتھ کے ہیں، جنت میں کانے و حسن و صحبت کی لذت جسم و روح دونوں کو ملے گی۔ لہذا اصل نقشہ عالم آخرت کا ہے، اس سے کم عالم برزخ ہے، اس سے کم عالم دنیا ہے۔ جدائی، پٹائی، مکان کی تکلیف یہاں سب سے کم ہے اور سب سے زیادہ عالم آخرت میں ہے۔ ہم حوادثات کا اندازہ یہاں نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ اثر ہے۔ خواہش پر زندگی مت چلاؤ، احکام پر چلو۔ خدا نے طے کر رکھا ہے ہر جاندار مسلم و غیر مسلم کی زندگی چلائیں گے۔ خدا کے دیے ہوئے احکام میں صرف اس اکیلے انسان کے حالات ملحوظ نہ ہوں گے، بلکہ تمام اشیاء کے حالات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن انسان صرف اپنی ذات کی خواہش رکھتا ہے، مرتے وقت یہی چاہے گا کہ اس کی بیوی بچے مر جائیں لیکن وہ نہ مرے۔ اس سے بڑھ کر بیوی بچوں و دوستوں کی خواہش رکھ لے گا۔ جیسے جانور اپنی ذات کا ہے، ایسے ہی خواہش کا بندہ خالص اپنی ذات کا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل یأکلون کما تأکل الانعام۔ اب دو باتوں کی مشق ہے، ایک خواہشات سے زندگی نکل کر احکام پر آئے، مشاہدہ سے زندگی نکل کر مغیبات پر آئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مصیبتوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، ورنہ آرام و راحت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا و آخرت میں ایک بات اور ہے، سیدھی سی، انسان کو اس دنیا میں مشاہدہ شکل کا ہوتا ہے، اس شکل میں کیا ہے اس کا نہیں ہوتا۔ مثلا کوٹی، 50,000 آمدنی، خوبصورت بیوی، بچے، کار، ملازم۔ اب ہم اپنے لیے بھی اس کی تمنا کریں گے اور فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بڑے مزے میں ہے، لہٰذا اندر سے قریدنے سے معلوم ہوگا کہ یہ ظاہری عزت و آرام و غنا کی شکلوں میں ذلت و تکلیف و فقر کتنا ہے۔ اگلا زمانہ اور عالم برزخ و آخرت غائب ہے، بلکہ حال کا مشاہدہ بھی ناقص ہے۔ اگلے سال، 2 سال کے بعد کیا ہوگا کہ یہ بھی غائب ہے، اور ایسے ہی حال کا مشاہدہ بھی ناقص ہے۔ مثلا عورت خوبصورت دیکھ کر اس سے محبت چاہی، کیا معلوم اس سے تمہارے جسم میں کیڑے پڑے، یا اس سے تپ دھک کی بیماری مل جائے، یا اس کا کسی جوڑ ہو، اس کو تمہارے پیسے دے اور اس کے بچے لا کر تم سے ان بچوں کو کھانا کھلوائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن حقیقتاً ان میں بہت کچھ ہے۔ اسلام کی بنیاد غیب و احکام پر ہے، مشاہدہ خواہش پر نہیں ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے عورت یا مکان یا موٹر مل جائے گی، اسے قربان کر کے احکام کو پورا کر دو، غیب پر قدم اٹھا لو، ورنہ خواہش و مشاہدہ پر چلنے سے ناکامی ملے گی۔ ہر سیکنڈ کا ہزاروں جز حال ہے نا۔ آئندہ کی زندگی بہتر ہونا اس بات پر ہے کہ وہ زندگی کن باتوں پر گزارتا ہے۔ اگر مشاہدات کو قربان کرے، اپنے تجربات و تحقیقات کو قربان کر کے غیب پر چلے، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے، دوزخ، جنت، آخرت، فرشتے، قدرت، اعمال کے اثرات، اس عمل سے امن ملے گا، اس سے عزت ملے گی، رزق ملے گا۔ نظام اصلی بھی غائب ہے، ان کی قدرت بھی غائب ہے، غائب اصل ہے، مشاہدہ بہت دھوکہ ہے۔ ہر وزیر، صدر، مشائخ و سرمایہ دار، جاہل، عوام، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے۔ جیسے ان سب کے لیے پیدا ہونے اور مرنے کے طریقے مشترک ہے، حیض کا خون، نطفہ، مضغہ، علقہ سے سب بنتے ہیں، اور اسی طرح روح نکلنے سے مر جاتے ہیں۔ انسان جو کچھ بن جائے، فرشتہ یا گدھا نہیں بن جاتا، خواہ وزیر ہو یا صدر کے مکلف نہ رہے، خواہ شیخ وقت ہو۔ اللہ نے انسان کے لیے بحیثیت انسان ہونے کے احکام دیے ہیں۔ یقین مشاہدہ سے غائب پر آئے، اعمال خواہش سے ہٹ کر احکام پر آئے۔ ایک طبقے کے پاس ملک، مال، دولت، زراعت، تجارت، ملازمت کے نقشے حاصل ہیں، لیکن کامیابی کی بنیادیں نہیں ہیں۔ ان کو مصائب اس طرح گھیریں گے کہ تاریخ اس کو لکھ نہ سکے گی۔ ان کی ناکامی، اور ایسے ہی اگر کوئی نقشہ پاس نہ ہو، جنگ و صحرا میں ہو، لیکن یہ دو بنیادیں پاس ہو، تو ان کی کامیابی کو لکھنے سے تاریخ عاجز ہوگی۔ والعصر والی صورت میں تمام انسانوں کو خسارہ میں بتایا ہے۔ ہر انسان و ہر طبقہ اس میں داخل ہے، صرف ایمان و اعمال صالحہ والے فلاح پائیں گے۔ ایمان تو قرآن کے شروع میں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین ضروری ہے۔ اہل مکہ نے شروع میں کہا کہ فرشتے دکھا دو، ایمان لے آئیں گے، اور بہت سی چیزیں آنکھ سے دیکھنی چاہیے، تو آپ نے ان سب کے جواب میں کہا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بغیر دے کے مان لو، یہ سب کچھ بعد میں دکھا دیں گے، بلا دے کے مان لو
پھر بعد میں دکھا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب مان لیا اور ایمان و عمل کو درست کر لیا اور مشاہدہ سے ہونے کا انکار کیا اور کہا کل کو خدا اس مشاہدہ کو بدل سکتے ہیں، چنانچہ دیکھا کہ کتنی صدیوں سے علیہ ملک مصر کا نعرہ چل رہا تھا، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کڑے ہو کر کہا نہیں، تم مخلوق، تمہاری چیزیں مخلوق، اپنے ایمان و اعمال کو درست کر لو ورنہ تمہاری آنکھیں موجودہ مشاہدہ کے خلاف دیکھے گی۔ پہلے اللہ پاک اپنی قدرت چھوٹے پیمانے پر ظاہر کرتے رہے، مثلا اللہ کو قدرت ہے کہ رکھے ہوئے کھانے کو بدل دے یا پیٹ میں جانے کے بعد اس کی خاصیت بدل دے۔ قوم فرعون کے کھانوں کو کبھی مینڈک بنا دیا، کبھی خون۔ فرعون نہ سمجھا کہ شکل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سمجھا دیا تھا کہ تمام چیزوں وہ شکلیں نہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہ اپنے ہاتھ میں، صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، جب جس طرح جس وقت چاہے انہیں بدل سکتے ہیں۔ عصا والا قصہ میں بتایا، دنیاوی شکلوں کے طالب بھی نہ بنو اور گھبراؤ بھی مت، ان شکلوں کو بنیاد بنا کر زندگی مت گزارو بلکہ احکام کو بنیاد بناؤ۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھائی کہ اپنی شکل، حکومت و سلطنت پر اعتماد نہ کرو۔ تمام انبیاء نے کلمہ کہلوایا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز شکل ہے، صرف خدا شکل سے پاک ہے۔ شکلوں سے ہونے والا خدا سے ہو رہا ہے، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اللہ جو چاہے وہ شکلوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ شکل سے جو ہو رہا ہے وہ خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غلہ سے چاہے تو بھوک بند ہو یا غلہ سے ہی بھوک بڑھے۔ حضور علیہ السلام نے کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے انس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کھانا کھا رہے ہیں؟ تیسری مرتبہ کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا پیٹ نہ بھرے اس کا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بھی بن گیا، تمام ممالک عربیہ، ترکی، افریقہ قبضہ میں تھے، خوب دنیا بھی تھی، لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، میں کھاتا رہتا ہوں، جبڑوں میں درد ہو جاتا ہے تب چھوڑتا ہوں۔ اب کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ شکل سے ہونے والے اس سے نہیں، صرف خدا سے۔ خدا اپنی قدرت میں کسی شکل کے محتاج نہیں ہے۔ معجزات سے اللہ نے اپنی ذات کو کھولا ہے کہ شکل کا پابند نہیں، شکلیں میری پابند ہے، لہذا شکل، خواہش و شکل مشاہدہ کو سامنے مت رکھو، ایک خدا کو سامنے رکھو اور تمام مشاہدات و خواہش کو قربان کیا جائے۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو دنیا میں جو آج منکشف ہو رہا ہے، لیکن کل کو دوسرا انکشاف تمہارا ہوگا، ہر ایک تمہارے انکشاف کی طرف دوڑے گا۔ مثلا پہلے کسان کا خیال تھا کہ اس زمین سے صرف پھل و سبزیاں ملتی ہیں، اب محنت کے بدلنے سے معلوم ہوا کہ زمین سے پیٹرول، سونا، چاندی اور معدنیات بھی نکلتی ہے۔ ساری محنت شکلوں کی بنیاد پر ہے، اگر قدرت کو بنیاد بنا کر محنت کی جائے تو اور انکشاف ہو جائے گا۔ بس اپنے اعضاء کو ان اعمال اسلامی کا پابند کر لو جو آپ علیہ السلام لائے۔ ہر انسان ان اعمال کی پابندی کو اوڑھ لے گا، جبکہ اس کے سامنے آ جائے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب قوم موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ ظاہر بہت بگڑ رہا ہے، جیل و پانسی پر جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن دوسرا انکشاف ہو گیا، جسے تاریخ و کتب الہیہ نے محفوظ کیا، خود فرعون کو آج تک محفوظ کیا ہے۔ سمندر میں 12 راستے ہیں، ضعیف اس سے راستہ پا گئے اور کبھی اپنی ساری شکلوں کے باوجود غرق ہو گئے۔ اسی رات میں اب یہ ہے کہ دوسروں میں محنت کرے، اس وجہ سے کہ اپنی خواہشات و مشاہدہ کو چھوڑ کو احکام و غیب پر چلنے والے بن جائے۔ اب تو ملنے والے پیسے مکان و فرنیچر پر لگ رہے ہیں، پیسے مکان فرنیچر پر لگ رہے ہیں۔ اوصاف حسنہ، خدمت، انصاف کیسے زندہ ہو؟ مال جان کو اعمال اربعہ میں لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے مشاہدہ و خواہش کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انصار و مہاجرین، اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر مال جان لگانا ہے۔ اس سے یقین و اعمال ملیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو چیزوں سے نظر آنے والی کامیابی کے جالے کی طرح، مکڑی کی جالے کی طرح اڑ جائے گی، اور ہر انسان تم سے آ کر پوچھے گا کہ بغیر اسباب نقشوں کے تم کس طرح عزت و سکون والے بن گئے۔ اس کے لیے انبیاء بنیادی اعمال اربعہ لائے ہیں: دعوت، تعلیم، ذکر و نماز۔ تمہارا علم ناقص ہے، خدا کا علم کامل ہے، لہٰذا ان کے بتلائے ہوئے پر چلو۔ دعوت سے ایمان ملے گا، مسجد میں آ کر بازار کی آوازوں کے خلاف سنے گا،
سارے نبی ذکر، دعا، عبادت، نماز لے کر آئے، مقدار نماز سے پہلے ہر نبی کے پاس ایک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض اور نوافل اس کے علاوہ لائے۔ سارے نبی اخلاق لائے ہیں کہ مال و جان کا اکثر حصہ دونوں پر لگے۔ یہی اعمال مسجد ہے۔ جتنی ان کی مشق ہوگی، ان کے پلانے کی محنت ہوگی، تو غیب سے ہماری موجودہ آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ اب ذہن کے موڑنے کے لیے مشاہدات، وہ چیزوں کے خلاف، یہ 4-5 اعمال ہیں، ان سے بگڑے حالات، زندگی درست ہوگی۔ جتنا اعمال میں لگے گا، ایمان و اعمال لے گا، پھلے پھولے گا، آخرت میں جنت پائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اسی کے لیے نیت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اور ان اعمال کو سیکھ لے اور پوری دنیا میں جائے اور پوری دنیا میں اس محنت کو پھیلائے اور اس محنت کو زندہ کرے۔ اس کے لیے نیت کرے۔ میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے، آپ لوگ بھی ارادے فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔